مہنگائی پہ قابو پا لیں گے. تو مطلب آپ ساروں کے لیے خبر یہ ہے کہ اگلے 2 سال جو ہے پاکستان میں جو اس وقت مہنگائی چل رہی ہے وہ مہنگائی چلتی رہے گی. اب مہنگائی کتنی ہے؟ مہنگائی اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے حساب سے 35.5% ہے، لیکن کھانے پینے کی مہنگائی وہ کہتے ہیں 50% ہے. امریکہ کولمبیا یونیورسٹی کا ایک پروفیسر ہے اسٹیو ہینکی، وہ جو ہے پوری دنیا کی حقیقی مہنگائی بتاتا ہے کیا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان میں 63% مہنگائی ہے. 63%. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یعنی کہ 1 سال پہلے اگر آپ کے پاس 1,000 روپے میں سامان جو آتا تھا، اگر آپ کے پاس اس وقت 1,650 روپے نہیں ہوں گے تو وہ آپ سامان نہیں لے سکتے. جس کی وجہ سے اس وقت جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ جو آٹوں کی بوری پہ جس طریقے سے عوام ٹوٹ پڑی ہے، یہ ایک بنیادی وجہ ہے. اور جس میں علیم صاحب نے تو ابھی تھوڑی سی مہربانی کی، یہ جو اموات ہوئی ہیں اس کا ذکر نہیں کیا، جو 10 اموات ہوئی ہیں، 16 ہو چکی ہیں. یہ جو ہے اس حکومت کی کارکردگی ہے. پھر اس کے بعد ایک سوالیہ نشان ہے، اور یہ سوالیہ نشان ہم اٹھائیں گے، اور جب ہم انشاءاللہ حکومت میں آئیں گے. پنجاب کی یہ جو کیئر ٹیکر حکومت ہے، اس نے 53 ارب روپے کا فری آٹا، 53 ارب روپے، یعنی کہ 4 الیکشن کے برابر پیسوں کا اس نے فری آٹا بانٹا ہے. اور وہ جو ہے پتہ نہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے 2 کروڑ لوگ، وہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں ہم نے 10 کروڑ لوگوں کو، پنجاب کی آبادی 12 کروڑ ہے، 10 کروڑ لوگوں کو کہہ رہے ہیں ہم نے آٹا بانٹ دیا. بھائی ادھر 10,000 لوگوں کی لائن، ایک آپ نے دیکھ لیا سائٹ ایریا میں 1,500 لوگ جو ہے اس کو جب بانٹنے گئے تو کیسی بھگدڑ بچ گئی. یہ 2 کروڑ لوگوں کو آٹا کھلا دیا انہوں نے. یہ ایک بہت بڑی کرپشن ہے، اور اس کا ایک باقاعدہ میں آج آپ لوگوں کے توسط سے اس بات کو کھولنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا باقاعدہ آڈٹ کیا جائے. اور یہ بغیر جسے کہتے ہیں حساب کتاب کے بٹا ہے. یہ اسی لیے انہوں نے ٹرک لگا لگا کے بانٹ دیے کہ کوئی آڈٹ نہ ہو سکے. یہ سب سے پہلے تو کن کن ملوں پہ یہ آٹا گیا ہے، پسا ہے، کہاں سے نکلا ہے، کس کس پوائنٹ میں کھڑا ہوا ہے، کس کس کو دیے. سیم ایکسرسائز خیبر پختونخوا میں 20 ارب روپے کا آٹا بانٹ دیا. او بھائی 20 ارب روپے نہیں ہوگے، مذاق ہو گئے. 75 ارب روپے، یعنی کہ آپ نے 2 صوبوں میں، اور پھر پورے پاکستان میں 2 صوبے تھے، باقی 2 صوبے نہیں تھے کیا؟ یہ سندھ اور بلوچستان. کیوں کیا؟ جی وہاں الیکشن تھے، کسی طریقے سے ہم الیکشن میں جو ہے کاروائی ڈال دیں یا عوام کو بیوقوف بنا دیں. یہ اب جو ہے 1990 نہیں رہا. ورلڈ بینک، میں تو آپ کے ادھر بھی اس کمرے میں بھی میں بہت پہلے سے بول چکا ہوں، پاکستان 75 سال کے سب سے جو برے معاشی اشاریے ہیں وہ اس 12 مہینے میں حاصل کیے گئے ہیں. ورلڈ بینک نے کل بولا ہے کہ پاکستان کی اس سال شرح نمو 0.4% رہے گی، 6% سے پچھلے سال 0.4%، یعنی کہ بے روزگاری کے اعتبار بازار لگانا شروع کر دیے. میں آپ کو ابھی دعوے سے کہتا ہوں پاکستان کی یہ 2 مہینے میں اکنامک سروے آئے گا، پاکستان کی شرح نمو -3 سے 4% ہے. 75 سال میں سب سے بری جو ایک دفعہ آئی تھی شرح نمو -1%، وہ کووڈ کے درمیان آئی تھی جب دنیا میں 8% منفی گروتھ تھی. پاکستان کی 75 سال کی تاریخ کی سب سے بری شرح نمو اس سال پاکستان میں آ رہی ہے. پھر اس کے بعد پاکستان کی جو شرح سود 21% پہ کل اسٹیٹ بینک نے اعلان کیا. پی ٹی آئی کی جب حکومت تھی تو 9.75% تھا. ایک دن پہلے ہماری حکومت ختم ہونے سے رضا باقر صاحب، کیونکہ اس وقت سارے جو ہے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنے ہوئے تھے، تو وہ ایک تو روپیہ جو ہے 175 سے 185 کر دیا. 10 روپے میں جو ہے چیخیں ماری گئی تھی کہ جی 10 روپے بڑے آدمی. اور شرح سود ایک دن پہلے جب کوئی ہماری کابینہ نہیں تھی، رضا باقر نے 2% سے شرح سود بڑھا کے پھر بھی جو ہے 11.5% تھا. اب 21%، 75 سال کی تاریخ میں 21% شرح سود، یعنی کہ حکومت کو ہی انہوں نے اڑا دیا. آپ کو پتہ ہے 1% شرح سود بڑھنے سے حکومت کا 300 ارب روپے سے صرف سود کی ادائیگی بڑھ جاتی ہے سالانہ، 1% سے. اور جو 10% بڑھا ہے ان کے ایک سال میں 3,000 ارب روپے صرف سود کی ادائیگی میں. 3,000 ارب روپے احساس پروگرام میں 250 ارب روپے پورے سال میں دیے جاتے ہیں. یعنی کہ 10 سال کا اگر آپ احساس پروگرام جمع کر لو تو سود کی ادائیگی میں اڑا دی ہوا میں. اس سال سود کی ادائیگی 6,000 ارب روپے حکومت کرے گی.
اور ٹیکس کلیکشن 7,000 ارب نہیں ہو رہا. سوچے کہ اگر 7,000 ارب روپے آپ کی آمدنی ہے اور اس میں سے 6,000 آپ نے سود میں دے دیا تو صوبوں کو کیا دیں گے, حکومت کیا چلائیں گے, ڈیفنس کو کیا دیں گے, ترقیاتی اخراجات میں کیا خرچ کریں گے. تو یعنی کہ یہ حکومت کو وہاں پہ ان گورنریبل اینڈ پہ لے آئے ہیں. روپے میں سینچری بنائی ہے ماشاءاللہ. ابھی میرے پاس میں دیکھ رہا تھا, مجھے کسی نے میسج کیا کہ اوپن مارکیٹ میں 300 روپے میں ڈالر اویلیبل نہیں ہے, اور انٹر بینک میں آج 288 روپے 50 پیسے, 185 سے 288 یعنی 100 روپے. آپ کو پتہ ہے 100 روپے کی قدر گرنے سے پاکستان کا صرف بیرونی مجموعی قرضہ کتنا بڑھ گیا ہے؟ 13,000 ارب روپے. 13,000 ارب روپے سے صرف پاکستان کا, یعنی کہ 2 سال اگر ہم ٹیکس جمع کریں تو تب جا کے 13,000 ارب روپے ہوتے ہیں. یعنی پورا ملک سارے پیسے مطلب ٹیکس کے جمع کرتے 13,000. تو یعنی کہ انہوں نے اس نسل اور آنے والی نسل کو قرض کے اندر لٹا دیے پکڑ کے. اب اس کے کون جواب دے گا؟ مہنگائی کی بات میں نے آپ سے کر دی, تاریخی مہنگائی. اب آ جائیں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ ریڑھ کی ہڈی پاکستان کی جو ہے باہر سے ترسیلات تھی اور برآمدات تھی. ان دونوں میں اوسط 15 سے 25%, ریمیٹنس اور ایکسپورٹ ہماری 60 ارب ڈالر بنتی ہے. یہ دونوں کا اس سال صرف پچھلے سال کی پی ٹی آئی کی حکومت سے 10 ارب ڈالر کمی ہوگی. جہاں پی ٹی آئی یعنی کہ اگر 60-62 ارب ڈالر پہ جو ایکسپورٹس اور ریمیٹنس چھوڑ کے گئی تھی, اگر اس سال یہ دونوں ملا کے 50 ارب ڈالر ہو جائے تو بہت بڑی بات ہوگی. 10 ارب ڈالر, ادھر آئی ایم ایف سے 1 ارب ڈالر کے لیے جو ہے انہوں نے پورے ملک کے ساتھ جو ہے نا بجلی بڑھا دی, منی بجٹ لے آئے, گیس کے بل بڑھا دیے. کل میرا گیس کا بل 3 گنا آیا. آپ لوگ بھی اپنے ذرا اس مہینے کے گیس کے بل پہ نظر ڈال لیجیے گا, ٹھیک ہے نا. پہلے ہم پیٹرول بم کہتے تھے, بجلی بم کہتے تھے, گیس بم اب جو ہے نا آ گیا, اور اس رمضان کے مہینے میں آ گیا. تو 10 ارب ڈالر ہم نے اپنی آمدنی نقصان کر دیا. اور اس کے بعد آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہم پہ توہین آئی ایم ایف لگاتے تھے, اب وہ اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہمیں آئی ایم ایف کے بغیر رہنے کی عادت لگا لینی چاہیے. کتنا اچھا ہوتا, پاکستان نے دنیا کا سب سے زیادہ پروگرام آئی ایم ایف کے پاکستان نے لیا. کتنا اچھا ہوتا, یہ 23 پروگرام لینے سے پہلے آپ کے ذہن میں آ جاتا. انڈیا نے صرف 1 پروگرام لیا اور وہ سیدھے ہو گئے. لیکن ہم بے شرموں کی طرح ایک طرف جب پی ٹی آئی کی حکومت گئی, پہلے ہم پہ توہین آئی ایم ایف لگا دیا, پھر اس کے بعد پی ٹی آئی جب چلی گئی, اس کے بعد جب پی ٹی آئی کا منجن نہیں بکا تو انہوں نے, آئی ایم ایف نہیں مل رہا تھا, کہہ دیا کہ 1998 والی کچھ شرائط آ گئی ہے. پہلی دفعہ آئی ایم ایف کو بولنا پڑ گیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی, اور آئی ایم ایف کا اصول ہی نہیں ہے کہ کسی کے ملک کے جو ہے کوئی میزائل پروگرام پہ بات کی جائے. پھر اس کے 3 دن بعد الیکشن کی, جب الیکشن کمیشن پہ جو کو رپورٹ جمع کرائی, اس میں لکھ دیا کہ آئی ایم ایف نے منع کیا. اتوار والا دن تھا, آئی ایم ایف میں نے کبھی نہیں دیکھا اتوار والے دن کس طرح کی کمیونیکیشن کرے. پھر ان کو ای میل کرنی پڑی صحافیوں کو کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ہم کبھی کسی ملک کے جو ہے ڈیموکریٹک پروسیس کے بیچ میں نہیں آتے, اور ہم نے یہ ان کو 15 ارب ہے, یہ تو ابھی ٹیکس لگا کے بھی لے سکتے ہیں 15 ارب روپے, اپنے کوئی اخراجات کو بھی اوپر نیچے کر کے کر سکتے ہیں. یہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ پہلی دفعہ اگر کوئی مہذب ملک کا وزیر خزانہ اور وزیر اعظم ہوتا نا, یہ 2 چیزوں پہ جو ہے استعفیٰ دے دیتا. یہی وجہ ہے, بنیادی وجہ ہے کہ آج ان کو کوئی پیسے نہیں دے رہا, ڈونرز کانفرنس سے پیسے نہیں آ رہے. اب جو میں اس میں آخری بات کرنا چاہوں گا تاکہ بات لمبی نہ ہو, وہ یہ ہے کہ وے فارورڈ کیا نظر آ رہا ہے. آئی ایم ایف پاکستان چل سکتا ہے, نہیں چل سکتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے پاس اس وقت جو ہے سود کی ادائیگی اتنی ہے کہ حکومت پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہے دینے کے لیے. اب اس کے علاوہ ہماری باہر کے ملک کی ادائیگی ہیں. کل اسٹیٹ بینک بھی بول رہا ہے کہ ہمیں 2.5 سے 3 ارب ڈالر اگلے 3 مہینے میں چاہیے. بھائی اگلے 3 مہینے کو چھوڑو, جولائی سے جو ایک آدمی, غریب آدمی بھی جب وہ نا بستر مرگ میں ہوتا ہے نا, تو وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے چھوٹے بچے ہیں, ان کے لیے میں کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ ان کے اگلے آنے والے سال کیسے گزریں گے, وہ بھی پلاننگ بنا کے جاتا ہے. یہ حکومت 30 جون کے بعد اگلے سال ہم نے 25 ارب ڈالر کی ادائیگی کرنی ہے. اوپر سے کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف کا پروگرام انہوں نے خراب کر دیا. 30 جون 2023 کو آئی ایم ایف پروگرام ختم ہونا ہے. 3 ریویو باقی ہیں, 9واں, 10واں, 11واں. 9واں ریویو اکتوبر سے پھنسا ہوا ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ 30 جون تک یہ پروگرام مکمل نہیں ہوتا. اب 30 جون تک یہ پروگرام مکمل نہیں ہوتا. یہ حکومت جس طریقے سے آئی ایم ایف کے ساتھ بھی انہوں نے کھلواڑ کیا, اس کے بعد اس حکومت کے ساتھ یہ پروگرام نہیں ہو رہا تو اگلا پروگرام کیسے ہوگا. اب پاکستان میں ایک
سپریم کورٹ کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے جو ہے ایک الیکشن کا موسم واپس سے اپنی طرف سے پہلے بھی کوشش کی تھی، 30 اپریل آئی تھی، پھر کوشش کی مڈ میں. اب اگر یہ مئی میں الیکشن ہو جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی، ابھی تو پنجاب اور کے پی کی بات ہے، پنجاب اور کے پی نے تو آئی ایم ایف پروگرام نہیں کرنا، جا کے کرنا ہے وفاقی حکومت نے. 30 جون کے بعد اگر حکومت اس ملک میں نہ ہوئی اور خاص طور پہ نئی الیکشن کے بعد حکومت نہیں آئی، آپ کو آئی ایم ایف پروگرام نہیں ملے گا. اگلے سال کے 25 ارب ڈالر کی ارینجمنٹس کہاں سے ہوں گے؟ کس طریقے سے معاملہ چلے گا؟ 1 جولائی سے اس ملک کو چلانا جو ہے ناممکن ہو جائے گا. بجٹ انہوں نے پچھلے سال جو دیا وہ ابھی تک قابل عمل نہیں ہے. 300 ارب روپے سے ابھی بھی ٹیکس میں پیچھے، اتنا کچھ کرنے کا روپیہ 100 روپے گرا دیا، نئے ٹیکسز لگا دیے، 300 ارب روپے سے بیہائنڈ ہے. معیشت شرح نمو جو ہے وہ بڑھ نہیں رہی. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر، اور یہ خاص طور پہ وہ لوگ، یہ حکومت جو بیٹھی ہے وہ بھی بتا دے، ہمیں جواب دے دے، اور جو حکومت کے پیچھے ادارے ہیں جو بڑے، مطلب سارے یہ جو الیکشن کمیشن، یہ سارے جتنے بھی ادارے ہیں، یہ بتا دیں کہ 1 جولائی سے ملک کیسے چلے گا. اب اگر 1 جولائی کو اگر اس ملک میں نئی حکومت نہیں ہوئی تو کون نیگوشیٹ کرے گا؟ انہوں نے تو اگست میں ویسے ان کا ٹائم ختم ہو جانا ہے، تو کوئی نیگوشیٹ کرنے والا نہیں ہوگا. اگست میں ان کا ٹائم ختم ہوگا، اکتوبر میں کہتے ہیں الیکشن کرائیں گے، اکتوبر میں الیکشن ہوں گے، جو بھی جیتے گا اس کو آنے میں بھی 4 ہفتے لگ جائیں گے، نومبر ہو جائے گا. کوئی نانی امی کا گھر ہے کہ آئی ایم ایف کو فون کریں گے صبح پیسے آ جائیں گے؟ وہاں بھی 2 مہینے لگیں گے. تو اس ملک میں تو اتنا بڑا ویکیوم ہو جائے گا. وہ جو ہمارے لندن میں بیٹھے ہوئے جو ہے آج کل ہیرو ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ 500 کر دیں گے، 400 کر دیں گے، یہ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ٹریپ بنا رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اگر ہم نہیں تو کوئی بھی نہیں کچھ کر سکے. یہ بات سوچنے والی ہے، اور یہ بات میں آپ لوگوں کے سامنے اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر ان سوالات کے جوابات ہیں تو دے دیں، نہیں ہے تو یہ مئی کے اندر اندر پورے ملک کے الیکشن ہونے چاہیے. نہیں ہوں گے تو پاکستان کی معاشی شپ جو ہے کم از کم اس کے پاس تو کوئی راستہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. اچھا مظفر صاحب، یہ جو بھیانک صورتحال آپ نے بتائی، ہم تو ڈر گئے تقریباً، کیونکہ جو آپ نے صورتحال بتائی حقیقت ہے، اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو جس ضد پر وہ کھڑے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اکتوبر سے پہلے صوبوں میں بھی الیکشن نہیں کرانا چاہتے، اور انہوں نے وہ ساری صورتحال جو ہے کی بھی ہے. اب جب آپ وہ الیکشن نہیں کرانا چاہتے اور وہ تو آپ کی چیف جسٹس پر بھی بڑے الزامات کل سے لگانا شروع ہو گئے، تو اس صورتحال میں آپ سمجھتے ہیں کہ جب ملک میں پیسہ نہیں ہوگا، معاشی استحکام نہیں ہوگا، آئی ایم ایف کچھ دے گی نہیں، تو پھر اب عام عوام کا کیا ہوگا؟ کیا پھر کھانا جنگی ہوگی؟ کیونکہ جب کھانے کو ہوں گے نہیں، ابھی یہ سری لنکا سامنے ہمارے، اس سے پہلے دنیا میں جتنے بھی ملک تباہ ہوئے ان اسی ڈگر پہ چل کے ہوئے، تو کیا یہ ادھر لے کے جا رہے ہیں ہمیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے ایک بات کی اور مجھے بھی یہ کرنی چاہیے تھی. سپریم کورٹ اگر کوئی پاکستان کی پارلیمنٹ کھڑے ہو کے، پارلیمنٹ میں کہوں گا، سیاستدان تو چلے ابھی بہت پیچھے رہ گئے، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے، تو دنیا دیکھتی کیا ہے؟ دنیا دیکھتی ہی یہ ہے کہ اگر کہیں کسی سے ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو اس کے ملک کا کورٹ اس کو انصاف دیتا ہے. جب یہ آپ نے ڈسپلے کر دیا تو کون آپ کو قرض دے گا، کون آپ کو سرمایہ کاری دے گا؟ تو آپ نے تو پورا کا پورا نظام ہی اپنے سامنے، مطلب آگ لگائی ہے ماچس سے، کہ اور دنیا کو بتایا ہے کہ سپریم کورٹ کچھ نہیں ہے، ہم ہیں اور ہم جو جانے وہ کر رہے ہیں. اب آپ نے بات کی اگلی کہ یہ کیا ہوگا، کھانے پینے کی مثال دے دی آپ نے. یہ وہ پاکستان میں اس وقت مہنگائی جو ہے وہ درامدی مہنگائی ختم ہو گئی ہے. دنیا میں جو مہنگائی کا جو سپر سائیکل لگا تھا، تیل کی قیمتیں $130 پہ چلی گئی تھی اور چیزیں، وہ تو آدھی ہو گئی ہیں. اس وقت پاکستان میں بحران ہے مقامی چیزوں کی مہنگائی کا. اس وقت جسے کہتے ہیں کہ ایک جنگل کا قانون چل رہا ہے، جس کی جو چیز ہے اس کا وہ جو ہے بھاؤ بڑھا رہا ہے، ریٹ بڑھا رہا ہے، اور ہر روز کے ریٹ نکل رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ عوام جو ہے وہ اس کے دسترس سے دور جاتی جا رہی ہے چیزیں. جیسے جیسے یہ دور جاتی جا رہی ہے ویسے ویسے لا اینڈ آرڈر خراب ہوگا. لا اینڈ آرڈر ہمارے حساب سے جو اس کا انڈیکس کراچی میں بہت بڑھ چکا ہے. اس وقت کوئی فیملی محفوظ نہیں ہے. میں اپنی بات بتاتا ہوں کہ میرا ملازم گھر کے باہر کھڑا ہوا تھا، اس کو پولیس والے بن کے ایک گاڑی میں آئے اور ہم پولیس والے اس کی چیکنگ کی، اور اس کو تنخواہ دی ہوئی تھی، اس کی شلوار کی جیب میں پیسے تھے، لے کے بھاگ گئے. تو اس وقت یہ حال ہو چکا ہے، اور جگہ جگہ جو ہے
یہ جو لا اینڈ آرڈر ہم نے دیکھ لیا یہ آٹے کے درمیان کیا ہو رہا ہے. اگر یہ مزید اس طرح چلا چند دن, جیسے میں نے آپ کو کہا 63% مہنگائی اور بے روزگاری 25%, مارچ کے مہینے میں پیٹرول کم بکا ہے اور 35% پیٹرول کم بکا ہے اور 25% سیمنٹ کم بکا ہے. اس کا مطلب یہ کہ لوگوں نے گھروں سے نکلنا چھوڑ, لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہے سواری کے بھرنے کے, سیمنٹ کنسٹرکشن بند ہو گئی ہے. تو بے روزگاری, مہنگائی اور بے روزگاری, اس کا کمبینیشن, میں یہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, یہ آپ کو اسٹریٹ میں نظر آئیں گے اور بہت برے طریقے سے نظر آئیں گے. اچھا یہ بتا دیں, ابھی تک چاہے بلاول بھٹو زرداری ہو, شہباز شریف ہو, جن بھی حکومتی جماعتیں ہیں, وہ ٹوٹل جو معیشت کی تباہی ہے اس کا ذمہ دار آپ کی 3.5 سالہ حکومت کو قرار دیتے ہیں. تو اس میں صداقت کتنی ہے, مختصراً آپ کس طرح اپنا دفاع کریں گے؟ دیکھیں, ہمیں تو دفاع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. ہمارے پاس تو انہی کا ڈاکومنٹ بنایا ہوا ہے پچھلے سال مئی کا اکنامک سروے, اس کو پڑھ لیں. اس سے پہلے جو ہے جس دن ہماری حکومت ختم ہوئی تھی اس دن اشاریہ کہاں تھے, 6% گروتھ تھی, ٹھیک ہے, 11.5% پہ مہنگائی تھی جو آج 35% ہے. پاکستان کا ایکسچینج ریٹ 180 روپے تھا, وہ جو ہے آج 280 روپے. پاکستان کو ہماری حکومت ختم ہونے سے 1 مہینہ پہلے IMF نے پیسے دیے تھے, ان کو 1 سال میں 1 دفعہ نہیں ملے. اس سے 2 مہینے پہلے سعودی عرب نے $3 ارب دیے تھے. پاکستان کو تو دوست ممالک بھی پیسے دے رہے تھے, پاکستان کو IMF بھی پیسے دے رہا تھا. پاکستان میں اس سال ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی تھی, پاکستان میں ہر چیز چل رہی تھی. اب یہ تو شکر ہے کہ انہوں نے قائد اعظم پہ الزام نہیں لگا رہے کہ انہوں نے پاکستان کیوں بنا دیا تھا, ورنہ تو اب یہ کسر رہ گئی ہے, باقی تو انہوں نے سب کچھ کر دیا. آپ بھی بڑی مدد سے دیکھ رہے ہیں کہاں پہ ہماری ناکامی ہے یا ان کی جو ہے کون سی شرائط جو ہے وہ پوری نہیں ہو پا رہی. اور دوسرا یہ کہ آپ الیکشن کی بات کر رہے ہیں, اگر 2 صوبوں میں الیکشن ہو جاتا تو حکومت آپ کی نہیں آئی, وہ تو صوبائی حکومت ہوگی, وہ کیسے آئی ہے ہمارے پاس؟ نہیں, میں نے تو آپ کو پہلی بات ہی یہ کی کہ الیکشن جو ہے صوبائی الیکشن کے بعد وفاقی حکومت ہی IMF سے بات کرے گی. اس لیے میں نے کہا کہ مئی میں الیکشن کرا دیں گے تو جون میں آ جائیں گے, تو جولائی میں آپ کے پاس یہ پوزیشن سنبھالنے کے لیے ہو جائے گی. اب IMF کیوں نہیں آ رہا؟ IMF اس لیے نہیں آ رہا کہ 23 پروگرام میں سے ماشاءاللہ تقریباً 16 پروگرام پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے لیا. PTI نے تو ایک لیا تھا $6 ارب کا, اس میں سے بھی $3 ارب استعمال کیے, پورے استعمال بھی نہیں کیے, $3 ارب استعمال کیے. اب ہماری حکومت سے پہلے یہی جو شہزادے جو ابھی بیٹھے ہوئے یہ PTIMF کرتے تھے, PTIMF, ملک کو انہوں نے جو ہے گروی رکھ دیا, ملک کو گروی رکھ دیا. پھر جو وہ لوگ دیکھتے ہوں گے نا یہ بیٹھ کے کیسے کیسے الزام لگاتے تھے, پھر جب یہ آئے تو انہوں نے ہم پہ الزام توہین IMF لگا دیا. اب یہ انہوں نے پھر وہی باتیں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کبھی شروع کر دی کہ یہ IMF ہم سے ناکوں سے لکیریں نکلوا رہا ہے, کبھی کہتے ہیں کہ جی IMF نے جو ہے ہم سے یہ جو ہمارے لانگ رینج میزائل پہ جو بات کر دی. اس طرح کے سٹیٹمنٹس اندر سے آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ ایک طرف ہم ان کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں, ہدف انہوں نے حاصل نہیں کیے ہوئے, اس کے باوجود ہم ان کو وہ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ الٹا ہم پہ کہانی ڈال رہے ہیں. اب IMF کا مسئلہ یہ ہے, جو میں آپ سے بات سیدھی سی صاف سی بات کروں, IMF یہ کہتا ہے اگر آج حلیم صاحب کسی کو کفالت میں لے لیں مثال کے طور پہ, اور اس کے باوجود جو ہے اس کے گھر میں اگر اس کے فاقے آ جائیں تو برائی کس میں آئے گی کہ یار انہوں نے اچھی کفالت لی ہے کہ اس کے گھر میں تو ابھی بھی فاقے ہیں, نہ تعلیم نہ علاج کا وہ ہے. IMF کا مسئلہ یہ ہے کہ IMF کو خدشہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کو $1.25 ارب دے بھی دیتے ہیں, باقی جو ہے رقم ان کی جو ہے جہاں سے بندوبست ہونا ہے عالمی مارکیٹ سے, دوست ممالک سے, کہیں سے ان کے پاس وہ بندوبست ہی نہیں ہے. وہ بندوبست نہیں ہوگا تو یہ دیوالی ہو جائیں گے. اور IMF کو خدشہ یہ ہے کہ اگر یہ ایسا ہوا میرے پروگرام میں رہتے ہوئے پاکستان کو ہو گیا تو IMF اٹھ جائے گا. IMF کی کریڈیبلٹی کا کیا ہوگا؟ تو IMF کو اپنی بھی تو عزت بچانی ہے, اپنے بھی تو دامن کو بچانا ہے. اور وہ آج بھی کہتا ہے کہ آپ انسانوں کی طرح چل لیں, آپ بچ سکتے ہیں, لیکن ہم وہاں تک لے کے جا رہے ہیں. ان کو کسی نے پتہ نہیں کس نے پاگل بنا دیا, کس نے پٹی پڑھا دی ان کو کہ آپ جتنا معاشی جو ہے بحران کریٹ کریں گے آپ کے پاس جواز بن جائے گا الیکشن آگے کرنے کے لیے کہ ملک میں معاشی ایمرجنسی لگا دیں. او بھائی یہ لگا کے دیکھو, یہ جو ہفتوں میں کام ہونا ہے نا وہ دنوں میں ہو جائے گا. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ نے معاشی ایمرجنسی لگا کے اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت کو ہم آگے اپنی جو ہے حکومت کے دن بڑھا لیں گے تو آپ چلاؤ گے کیسے؟ تنخواہ کیسے دو گے؟ ملک کیسے چلاؤ گے؟ درآمدات کیسے پوری کرو گے؟ اپنے اخراجات قرض کیسے پورے کرو گے؟ سمجھنے کی کوشش کرو. یہ 1990 نہیں ہے, پٹھان
یہ پٹھان پالیسی آپ نے بنا لی ہے کہ جو ہے ہم کر لیں گے تو نکال دیں گے چیزیں. ایسے نہیں ہوتا بھائی, یہ ملک ہے, یہ معیشت ہے. میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا جو کہ ہم سب سے ریلیٹڈ ہے, اور اس کے بعد ضرور میں تھوڑی بات کریں گے. آج کل شہر کراچی میں رہنے والے ہم سب غیر محفوظ ہو چکے ہیں. جس انداز سے ہر روز سحری کے وقت بھی آج میں دیکھ رہا تھا کہ جی ڈکیتی میں مزاحمت پہ اس کو قتل کر دیا, اس کو پکڑ لیا, اس کو مار دیا. جس انداز سے ڈاکو آزاد پھر رہے ہیں اور پولیس گم ہو چکی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں اس وقت یہ 20 روز رہ گئے ہیں رمضان شریف کے, تقریباً 18-20 روزے رہ گئے ہیں. تمام پولیس جو ہیڈ کوارٹرز میں ہے, جو وی آئی پی سیکیورٹی پہ ہے, جو ایس ایس یو ہے, جو نہ جانے کون کون سے ہیں, ان تمام کو نکال کر روڈز پہ کھڑا کیا جائے, ناکے لگائے جائیں, ڈاکوؤں کو روکا جائے. اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ کراچی پولیس تھانے میں اغوا برائے توان کے لوگ تھانوں کی چھت سے برآمد ہو رہے ہیں. اس وقت یہ ہے کہ مفتی صاحب کو جو قتل کرایا گیا, جو سپاری دی گئی, وہ بھی کسی پولیس والے نے, کسی عتیق نامے پولیس آفسر نے کھڑے ہو کے کیمرے میں دیکھتے ہوئے اس کو قتل کرایا. تو پولیس والے اس وقت ٹارگٹ کلنگ خود کروا رہے ہیں, سپاریاں دے رہے ہیں, اغوا برائے توان کے لوگ تھانوں سے برآمد ہو رہے ہیں. شہری اس وقت ڈاکوؤں کے رحم و کرم پہ ہے, ڈاکو آزاد پھر رہے ہیں, پولیس گم ہو چکی ہے. ایڈیشنل آئی جی کراچی جو کراچی پولیس چیف ہے وہ سسٹم کی غلامی میں لگے ہوئے ہیں. آج رمضان شریف میں بھی سارے گندے دھندے ہو رہے ہیں. تو میں آئی جی سے ان سے کہتا ہوں تھوڑا خیال کریں, رمضان کا خیال کریں, بد دعاؤں سے بچیں. ساری پولیس جو اس وقت اپنے کمروں میں, اپنے دفتروں میں, اپنے ہیڈ کوارٹرز میں موجود ہے, وی آئی پی سیکیورٹی پہ موجود ہے, ان کو نکال کر کراچی کی روڈوں پہ, رستوں پہ شہریوں کی حفاظت کے لیے بھیجا جائے. ہمارے کراچی کے صدر ظہور بھائی, چونکہ وکلا کا الحمدللہ بڑا اہم رول ہے, میں چاہوں گا کہ اس وقت جنگ بھی ساری بینچ اور بار کی چل رہی ہے. ٹھیک, چلے کوئی بات. بہت شکریہ, تھینک یو, تھینک یو. بہت شکریہ, تھینک یو. مزمل بھائی آپ کی بڑی تفصیل ہے.